بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا آن لائن کلاسز آف دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسہرہ. ہماری کلاس ہے 7th اور سبجیکٹ ہے اسلامیات. ہمارا سیکنڈ ٹرم سٹارٹ ہو چکا ہے اور سیکنڈ ٹرم میں اس سے پہلے ہم نے 3 چیپٹرز پڑھ لیے ہیں. سیکنڈ ٹرم میں جو ہمارا پہلا چیپٹر تھا وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع. اس کے بعد ہم نے پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال، اور تیسرا چیپٹر تھا اسلام میں عبادت کا تصور. اب ہم سیکنڈ ٹرم کا 4تھ چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت. آپ کی بکس پہ یہ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے پیج نمبر 74 سے. تو چلیں اب ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر، اور سب سے پہلے ہم اپنے سبق کے نام کی طرف آتے ہیں. ہمارے سبق کا نام ہے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت. سب سے پہلے لفظ سخاوت کو دیکھتے ہیں. سخاوت کہتے ہیں اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنے کو، یعنی اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا دوسروں پر. سخاوت کی فضیلت یعنی جو ہم اپنا مال دوسروں پر خرچ کریں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت یہ چیز پسندیدہ ہے اور اس کا بہت زیادہ درجہ ہے، بہت اس کو برتری حاصل ہے. یعنی اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس کے ہاں بہت اچھا درجہ ہے. اور بخل کی مذمت، بخل کہتے ہیں کنجوسی کو، اپنا مال خرچ نہ کرنے کو، اپنا مال سنبھال کر رکھنے کو، جمع کرنے کو. اور بخل کی مذمت، مذمت کہتے ہیں کسی چیز سے روکنا، منع کرنا، کسی چیز کو ناپسند کرنا. تو ہمارا چیپٹر یہ ہے کہ سخاوت، اس چیپٹر میں آپ پڑھیں گے کہ سخاوت یعنی اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنا، اس کی بہت زیادہ اس کو برتری حاصل ہے، اس کو پسندیدگی حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. اور بخل کی مذمت کی گئی ہے، یعنی بخل سے منع کیا گیا ہے، بخل سے روکا گیا ہے. تو آئیں سب سے پہلے ہم سخاوت کا مفہوم پڑھتے ہیں کہ سخاوت سے کیا مراد ہے. اسلام میں سخاوت سے مراد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کے بندوں پر خرچ کرے. یعنی جو مال ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہم اس کو اس کے بندوں پر خرچ کریں. ظاہر ہے یہ مال جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سخاوت کی کیا فضیلت ہے، اس کو کیا درجہ حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو قرآن و حدیث میں سخاوت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے اور اسے اہل ایمان کی خاص صفات میں شمار کیا گیا ہے. یعنی یہ ایمان والوں کی خاص صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. آئیں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں سائل اور محروم لوگوں کا ایک مقرر حق ہے. یعنی جو ایمان والے ہیں ان کے مالوں میں سائل یعنی مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا، غریب لوگوں کا ایک مقررہ حق ہے. پھر قرآن مجید میں نیکی کو اختیار کرنے کا ایک راستہ سخاوت ہی کو قرار دیا گیا ہے. یعنی کہ اگر آپ نیکی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سخاوت کریں، یعنی اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. سورہ آل عمران کی آیت ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. یہ چوتھا پارہ جہاں سٹارٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ہرگز نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکو گے جب تک تم اپنی محبوب چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے. یعنی تم تب تک نیکی نہیں کر سکتے، نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں، اپنی محبوب چیزیں جو بہت آپ کو پسند ہیں وہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کریں. اب ہم دیکھتے ہیں سخاوت کے طریقے کہ سخاوت کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں. سخاوت کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، چند جو یہاں بیان کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، یعنی فقیروں کو، مانگنے والوں کو اور سفید پوش لوگوں کو کھانا کھلانا. یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا، یعنی یتیم جن کے باپ نہیں ہیں، بیوائیں جن کے شوہر نہیں ہیں، غریب اور محتاج لوگ جو ہیں ان کی مدد کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا. پھر عام لوگوں کی سہولت اور بھلائی کے لیے رفع عامہ کے کام کرنا. رفع عامہ کے کام یعنی وہ کام جن سے عام لوگوں کو سہولت ہو. جیسے اگر کسی محلے میں پانی نہیں ہے وہاں پانی لگوا دینا
کہیں اگر سڑک نہیں ہے تو سڑک بنوا دینا، کہیں مسجد نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے تو وہ بنوا دینا۔ تو یہ تمام کام وہ ہیں جن سے عام لوگوں کو سہولت اور ان کی بھلائی ہوتی ہے۔ تو عام لوگوں کی سہولت اور بھلائی کے کام اگر ہم کریں گے تو بھی ہم سخاوت کر سکتے ہیں۔ پھر غریب طالب علموں کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنا، یعنی ایسے بچے، ایسے اسٹوڈنٹس جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ تعلیمی خرچوں کو برداشت کر سکیں، تو ان کے تعلیمی اخراجات کو برداشت کر کے بھی سخاوت کو اپنایا جا سکتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ سخاوت صرف مال و دولت سے ہی کی جا سکتی ہے، سخاوت آپ اپنی ذات سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، پھر بھی آپ سخاوت کر سکتے ہیں۔ یا اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، یعنی وہ چیزیں، وہ علم جو آپ کو آتا ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں گے، تو یہ بھی سخاوت ہے۔ لیکن سخاوت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ دکھاوا اور نمائش نہ کریں، یعنی آپ کو جو کہ لوگوں کو میں دکھا دوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ سخاوت کی ہے، تو یہ نہیں کرنی چاہیے، دکھاوا اور نمائش۔ اور بدلے کی خواہش بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کسی کی مدد کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو کل کو یہ مجھے بدلے میں یہ میری ساتھ بھی میری مدد کرے گا۔ تو دکھاوا اور نمائش نہیں کرنی چاہیے سخاوت کرتے ہوئے، اور بدلے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ سخاوت کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے پہلے سخاوت کا مفہوم دیکھا، سخاوت کی فضیلت دیکھی، اور سخاوت کرنے کے مختلف ہم نے طریقے دیکھے۔ تو سخاوت کرنے والا جو بندہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس بعید من النار، کہ سخی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور وہ آگ سے دور ہوتا ہے، یعنی جہنم سے دور ہوتا ہے۔ تو گویا سخاوت کے نتیجے میں جو سخی ہے، یعنی سخاوت کرنے والا جو انسان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں اور لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں انسان کی نجات اور کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں، یعنی کہ آپ کو انسان بھی پسند کریں اور آپ کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سخاوت کا جو اپوزٹ ہے بخل، بخل کیا چیز ہوتی ہے، اس کی کیسے مذمت کی گئی ہے، اور بخل کے اسباب کیا ہیں، وجہ کیا ہے۔ بخل سے مراد ہے کہ انسان مالدار ہونے کے باوجود مال کو اپنی اور دوسروں کی جائز ضروریات پر خرچ نہ کرے اور اس کو جمع کرتا رہے، یعنی کنجوسی کرے۔ اوپر آپ کو بتا بھی دیا کہ بخل کا مطلب ہے کنجوسی، کہ انسان کے پاس مال و دولت ہے بھی تو پھر بھی وہ مال کو اپنا نہ ضرورتوں پر خرچ کرے اور نہ ہی وہ دوسروں کی ضرورتوں پر خرچ کرے، اور اس کو جمع کر کے رکھے۔ اور بخل کرنے والا جو انسان ہے اس کو بخیل کہتے ہیں۔ اب بخل کی اسلام میں بہت مذمت کی گئی ہے، کیونکہ بخل اور کنجوسی جو ہے یہ بری صفات ہیں، بدترین صفات ہیں، اس لیے اسلام میں اس سے سخت منع کیا گیا ہے۔ اب بخل کے اسباب کیا ہوتے ہیں، یعنی کنجوسی کے کیا اسباب ہوتے ہیں؟ اسباب سبب کی جمع ہے، سبب کہتے ہیں وجہ کو۔ تو بخل کا کیا اسباب ہیں؟ بخل کا سب سے بڑا سبب، سب سے بڑی وجہ مال و دولت کی محبت اور حرص ہے، یعنی بخل کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے مال و دولت کی محبت اور حرص۔ حرص کہتے ہیں لالچ کو۔ بخیل جو انسان ہوتا ہے اس کو صرف یہ لالچ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بہت سارا مال جمع ہو جائے، اور وہ مال کو کہتا ہے کہ میرا مال کم ہونا ہو جائے، وہ مال کم ہونے کی ڈر سے اس کو خرچ نہیں کرتا، اور وہ جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کو ہر ایک آفت سے، ہر ایک مصیبت سے بچا لے گا، اور وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس کو کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، اور مرنے کے ساتھ ہی اس کا یہ مال و دولت بیکار ہو جائے گا اور اس کو بالکل کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الہمزہ، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطامہ۔ ترجمہ ہے، ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کا یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ بخیل شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند کرتے ہیں، اور معاشرے میں بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل شخص اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ جیسے سخی پیچھے بتایا حدیث میں کہ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ تو یہ اپوزٹ معاملہ ہے کہ بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اور بخل جو ہے وہ انسان کے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا۔ ترجمہ، بندے کے دل میں بخل اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔
یعنی کہ ایک انسان ایمان والا بھی ہو اور ساتھ وہ بخیل بھی ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ بخل اور ایمان کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اور قیامت کے دن بخیل شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنۃ خب ولا بخیل ولا منان، جنت میں کوئی دھوکے باز، کنجوس اور احسان جتلانے والا داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے مالداروں کو چاہیے کہ وہ دولت جمع نہ کریں بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ یہ جو مال و دولت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، تو ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مال و دولت ہمیں دنیا میں ہی صرف کام آ سکتا ہے۔ اگر آج ہم مر جائیں تو یہ مال و دولت ہمارے کسی کام نہیں آئے گا اور بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے جب تک زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم غریب لوگوں کی مدد کریں، اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ آپ ضرورت مندوں کے کام آئیں، پڑھائی میں کمزور طالب علموں کی مدد کریں، غربا، مساکین اور کمزوروں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ یعنی کہ ضروری نہیں کہ آپ مال سے ہی دوسروں سخاوت کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کے پاس جو آپ کی ذات ہے اس سے آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آپ کمزور اسٹوڈنٹس کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی نادار ہے، کوئی کمزور ہے، بوڑھا ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اس کے حصے کا کام کر کے سخاوت کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس چیپٹر کی ریڈنگ خود کرنی ہے، پیج نمبر 74، 75 اینڈ 76، اور اس کے بعد پیج نمبر 77 پہ جو آپ کے ایم سی کیوز ہیں وہ آپ نے خود سالو کرنے ہیں۔ نوٹس آپ کو سارے مل جائیں گے، تو آپ نے نوٹس نہ صرف آپ نے لکھنے ہیں اپنے پاس بلکہ اپنے نوٹس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنا کام کور کرتے جانا ہے۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔